الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، ہم نے اپنی سابق ویڈیوز میں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوانح حیات کے ابتدائی حالات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آج ہم سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انبیاء میں بعضوں کا مقام بعضوں سے بڑا ہے، اسی طرح اولیاء میں بھی بعض کا مقام بعض اولیاء سے بڑا ہوتا ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے تھے. اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں. پہلا راستہ جو نبوت کا تھا، جو بغیر واسطے اللہ تک پہنچاتا تھا، جو خاتم المرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. دوسرا راستہ ولایت کا ہے، جو بالواسطہ آقا علیہ والسلام کے اللہ رب العزت تک پہنچاتا ہے. عزیزان محترم، اسی گفتگو میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ والسلام کے بعد ولایت غوثیت کبریٰ کے مقام و منصب پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز ہوئے، جس میں سیدہ کائنات آپ کی شریک تھی. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد وہ مقام و منصب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا گیا. ان کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا گیا. ان کے بعد ایک کے بعد دیگر ائمہ اطہار اہل بیت رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین کو عطا کیا گیا. ائمہ اطہار اہل بیت کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمام ولایت کا منبع اور مرکز سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو بنا دیا گیا، اور آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جلوہ افروز ہونے تک اس مقام و منصب پر فائز رہیں گے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت میں بہت بڑی شان اور بلند درجہ رکھتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت خاصہ محمدی کو لطیفہ سر کی راہ سے آخری نقطے تک پہنچایا ہے اور اس دائرے کے سر حلقہ ہوئے ہیں. اندازہ لگائیے کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے اس طرح عبادات ریاضات کے ذریعے اس میں اپنے مقام و مرتبے کو اور بلند فرمایا ہے. سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک مشہور بات
جو سارے عالم میں سنائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اس کے متعلق قلائد الجواہر میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس میں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید شیخ ابو محمد آقولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے تعلق ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں بغداد کا رہنے والا ہوں اور میرا نام ابو محمد ہے اور میں سیدی شیخ عبد القادر الگیلانی قدس اللہ سرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین میں سے ہوں۔ جب یہ بات حضرت نے سنی، حضرت شیخ عدی بن مسافر فرمانے لگے، بہت خوب بہت خوب، اللہ نے عبد القادر جیلانی کو ولایت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، فرمایا تو اس وقت 300 اولیاء کرام اور 700 رجال الغیب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور ان حضرات میں بعض زمین پر بیٹھنے والے اور بعض ہوا میں پرواز کرنے والے تھے۔ آپ کی عظمت و شان و رفعت و منزلت کے لیے میرے نزدیک یہی بات کافی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے کتنا قرب عطا فرمایا تھا کہ آپ کے مجاہدات جو ہیں ان کو بھی جو ہے اس میں خاصا مقام حاصل ہے کہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ جب بندے کے اندر ایسا تقویٰ ہو، اپنے خالق سے ایسی والہانہ محبت ہو، تو اللہ اسے ایسے مقام و مرتبے عطا فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہمیں بھی سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلوب میں، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔